السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 69 کہانی لے کے آئی ہوں، اور وہ بھی کہانی وہ ناول میرا 8ویں کتاب بے قیمت سے میں نے لیا ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ لوگوں کا، یہ ناول ذرا تھوڑا طویل ہے، تو ہم اپنا ناول شروع کرتے ہیں۔ ٹوٹے نہ یہ گیت مالا میں نے 1967 میں حرم رسالے میں لکھی تھی۔ تو آئیے ہم ناول شروع کرتے ہیں۔ اسما نے عظمیٰ کو باغ میں بنی ایک پتھر کی بینچ پر بٹھا دیا اور بولی، عظمیٰ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی تمہارا ستار لے کر آتی ہوں۔ عظمیٰ بولی، آپ چاہیں، آپ ہی میں بیٹھی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسما ستار اٹھا لائی، لو عظمیٰ یہ رہا تمہارا ستار، اب تم اپنا ساز سنگیت چھیڑو اور میں اپنا کام کرتی ہوں۔ عظمیٰ ایک دم بولی، آپ بھی ایک بات پوچھوں؟ ہاں کیا بات ہے؟ وہ آپ ہی دولہا بھائی کب آئیں گے؟ کیا ابھی تک ان کی واپسی کی کوئی خبر نہیں ہے؟ اسما ہنس کر بولی، پگلی، دراصل تیرے دولہا بھائی شاعروں اور صحافیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ثقافتی دورے پر ایران گئے ہوئے ہیں۔ وہاں سے یہ سب لوگ کہیں اور بھی جائیں گے، غالباً 1 مہینے بعد واپسی ہوگی۔ عظمیٰ بولی، پر مجھے تو یہاں آئے ہوئے آپ ہی شاید 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور وہ تو اس سے بھی پہلے کے گئے ہوئے ہیں۔ آپ ہی پیار سے اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگا کر بولی، بس جلدی آ جائیں گے تو فکر کیوں کرتی ہے؟ اچھا اب تو ستار بجانے چلی؟ سارا کام پھیلا پڑا ہے، 6 بج رہے ہیں، پپی بھی اسکول سے آنے والی ہوگی اور پھر اسما چلی گئی۔ عظمیٰ اپنے دولہا بھائی کے متعلق سوچ رہی تھی، نہ جانے کیسے ہوں گے، میں نے تو انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ اداسی سے بڑبڑائی، میں بھلا دیکھ بھی کیسے سکتی ہوں، میری روشنی تو کہیں گم ہو گئی ہے، میری آنکھوں تلے تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور دوسرے ہی لمحے وہ اپنا ستار سنبھال کر بیٹھ گئی۔ اس کی نازک نازک لمبی لمبی انگلیاں تیزی سے ستار کے تاروں کو چھیڑ رہی تھیں، اور پھر ایک بہت ہی اداس نغمہ فضا میں بکھرنے لگا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور ایسے ہی نہ جانے کتنے نغمے بکھر کر ہوا میں منتشر ہو گئے۔ اس پر ایک محویت کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ جب بھی وہ ستار کے تاروں کو چھیڑتی، وہ روزانہ شام کو اپنا ستار بجاتی، اور جب شام کا دھندلکا پھیلنے لگتا تو اس کی آپ ہی اسے کمرے میں لے جاتی تھی۔ اسے خبر بھی نہ ہوتی کہ دھندلکا کب پھیلتا اور کب سویرا ہوتا، مگر سویرے اس کی آنکھ اس وقت کھلتی جب چڑیوں کے چہچہانے کی آواز اس کے سماعت سے ٹکراتی۔ اس دن بھی دھندلکا پھیلا ہوا تھا۔ دھندلکا پھیلنے کے بعد اسے اسما کمرے میں لے آئی، اور پھر جب تک کھانا تیار ہوا وہ پپی سے باتیں کرتی رہی۔ اسے بہت شوق تھا کہ وہ اپنی بھانجی کو دیکھے، اپنی پپی کو دیکھے، مگر وہ مجبور تھی۔ قدرت نے اس کی آنکھوں کا نور چھین لیا تھا، اس کی دنیا تو صرف تاریکی ہی تک محدود تھی۔ وہ تو دوسروں کی محتاج تھی۔ اسما اسے بہت چاہتی تھی۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، اور اس عرصے میں پہلی دفعہ عظمیٰ کو اپنے گھر لائی تھی۔ ویسے تو عظمیٰ جیکب آباد میں اپنے امی ابو کے ساتھ تھی، دوسرے بہن بھائی بھی تھے، مگر عظمیٰ کو زیادہ لگاؤ اسما ہی سے تھا۔ ادھر جب 5 سال سے عظمیٰ سے اسما دور ہو گئی تھی تو کسی سے گھر میں اس کو کل نہ بنتی تھی، جب ہی وہ اسما کے ساتھ آنے پر جلدی راضی ہو گئی۔ دوسری صبح عظمیٰ کی آنکھ ہی نہ کھلی، اسما آئی اور اسے پیار سے اٹھاتے ہوئے بولی، عظمیٰ اٹھو بھائی، صبح ہو گئی۔ اور عظمیٰ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، یہ کیسی صبح ہے، آپ ہی کی چڑیاں چہچہا ہی نہیں رہی ہیں۔ اور اسما ہنستے ہوئے بولی، دراصل عظمیٰ مجھے آج صبح تمہارے کمرے کی کھڑکی کھولنا یاد نہیں رہا، جبھی تم چڑیوں کی چہچہاٹ نہ سن سکیں۔ اور پھر عظمیٰ نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا تو اسما نے اسے ٹیبل پر لا کر بٹھا دیا۔ ناشتے کے دوران اسما بولی، عظمیٰ تمہارے دولہا بھائی بھی تو آ گئے رات کو؟ اور عظمیٰ خوشی سے اچھل پڑی، ہائے سچ آپ ہی، مگر تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں، کہاں ہیں اب وہ؟ اور اسما ہنستے ہوئے بولی، وہ تو دفتر چلے گئے۔ ہائے اتنی صبح اشر بھائی دفتر چلے گئے؟ ہاں بھائی، اب تو شام کو ہی آئیں گے، کہہ رہے تھے واپسی پر عظمیٰ سے ملوں گا، انہوں نے تو تمہیں آج تک نہیں دیکھا ہے۔ دراصل عظمیٰ میں شادی کے صرف 2 دفعہ بعد صرف 2 دفعہ ہی گھر گئی ہوں، جب اشر نہیں جاتے تھے۔ سچ ان کی مصروفیت تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، بٹ تمہیں کہاں سے دیکھتے۔ عظمیٰ چپ ہو رہی۔ حسب معمول اسما نے عظمیٰ کو باغ میں بٹھا کر ستار دے دیا اور وہ اسے بجانے لگی۔ فضا میں وہی اداس سا گیت ابھرنے لگا۔ وہ اس وقت بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، اس کے ہلکے گلابی رنگ کے کپڑے شفق کے گلابی پن سے مل رہے تھے۔ وہ بڑی محویت سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، ایک رقص سی طاری تھی، اور جب عظمیٰ نے ستار کے تاروں کو چھیڑنا بند کر دیا تو وہ بے اختیار بولا، آپ بہت اچھا ستار بجاتی ہیں۔ عظمیٰ چونک پڑی، آپ کون ہیں؟ اشر ہنس پڑا، تعجب ہے، میں 15 منٹ سے تقریباً آپ کے سامنے کھڑا ہوں مگر دکھائی نہیں دیتا۔ عظمیٰ چپ ہو گئی۔
جی دراصل بات یہ ہے کہ، اور وہ مزید مسکرا کر بولا، بھائی میں تو آپ کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ عظمیٰ ہی ہیں اور میں اشر ہوں۔ عظمیٰ نے خوشی سے دونوں ہتھیلیاں بھینچ کر کہا، او آپ عبداللہ بھائی ہیں، یعنی اشر بھیا، اسماء آپ ہی کے شوہر اور آپ کا بہنوئی۔ وہ ہنس کر بولا اور عظمیٰ چپ ہو گئی۔ رات کا دھندلوں کا پھیل رہا تھا۔ اشر بولا، عظمیٰ اندر چلیں، دھندلوں کا پھیل رہا ہے، اندر چل کر باتیں ہوں گی۔ اور عظمیٰ دوسرے ہی لمحے بینچ پر رکھا ہوا ستار ڈھونڈنے لگی، ٹٹولنے لگی۔ ابھی وہ ستار کو سنبھال ہی رہی تھی کہ اشر بولا، اب چلیں بھی؟ جی وہ چل رہی ہوں اشر بھیا۔ وہ ایک ہاتھ سے ستار کو مضبوطی سے سینے سے لگائی تھی اور دوسرے ہاتھ سے سامنے ٹٹول کر چل رہی تھی، مبادا کہیں کسی چیز سے ٹکرا نہ جائے۔ مگر کوئی چیز اس کے قدموں سے ٹکرا گئی اور وہ ہلکی سی آہ نکال کر گر پڑی۔ اشر گرنے کی آواز پر پلٹا اور ہنستے ہوئے بولا، تعجب عظمیٰ صاحبہ، آپ کو اتنا بڑا پتھر دکھائی نہیں دیا؟ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور شرارت سے بولا، میں نے کہا کیا خدا نخواستہ رات کو کم تو نظر نہیں آتا؟ عظمیٰ کے آنسو بہنے لگے۔ وہ بڑے درد سے بولی، اشر بھائی اگر دکھائی دیتا تو ٹھوکر ہی کیوں کھاتی؟ مگر میری بدقسمتی تو یہی ہے کہ مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میری زندگی میں تو ہر وقت تاریکی رہتی ہے، میں دوسروں کی محتاج ہوں بھائی، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتی۔ آپ ہی کو بلا دیں۔ اور اشر حیرانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنی باتوں پر شرمندہ تھا، اسے کیا معلوم کہ یہ بولی بالی سی معصوم لڑکی بے نور آنکھیں لیے پھرتی ہے۔ وہ بولا، عظمیٰ مجھے معاف کرنا، مجھے تمہارے لیے اس علمی کا علم نہیں تھا۔ اسماء نے بھی رات کچھ نہ بتایا۔ دوسرے ہی لمحے اسماء ان کے پاس تھی۔ ارے عظمیٰ تمہارے سارے کپڑے مٹی میں خراب ہو گئے کیا، گر پڑی تھیں؟ عظمیٰ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں اشر بھیا نے مجھ سے کہا کہ چلو اندر چلیں، مگر انہیں کیا معلوم کہ میں اندھی ہوں۔ آگے آگے چلنے لگے اور میں پیچھے پیچھے تھی، پتھر سے ٹھوکر لگی اور میں گر گئی۔ اشر بولا، اسماء تم نے مجھے رات تو اس علمی کے متعلق کچھ نہیں بتایا، اور رات ہی کیا تم نے آج تک 5 سال کے عرصے میں عظمیٰ کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اسماء ہنس کر بولی، بس اب اندر چلیں، شکوے شکایتیں بعد میں کر لیجیے گا۔ پھر عظمیٰ کا ہاتھ پکڑ کر بولی، لاؤ عظمیٰ ستار مجھے دو اور میرا ہاتھ تھام لو۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ اس کے بعد اشر بڑی دیر تک ان دونوں کو اپنے سفر کے حالات بتاتا رہا اور وہ سن کر لطف اندوز ہوتی رہیں۔ اسی طرح دن بیتتے رہے۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ ایک دن حسب معمول عظمیٰ باغ میں بیٹھی ستار بجا رہی تھی کہ اشر ایک رسالہ ہاتھ میں لے کر آیا اور بولا، عظمیٰ یہ دیکھو اس دفعہ کا پرچہ کس قدر خوبصورت نکالا ہے ہم نے۔ عظمیٰ بولی، مگر اشر بھیا میں تو دیکھ ہی نہیں سکتی، مجھے کیا خبر کہ پرچہ کیسا نکلا ہے۔ ہاں اگر آپ کی کوئی غزل ہو تو پڑھ کر سنا دیں۔ اور جب اشر نے اپنی غزل سنائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ یہ تو بہت خوبصورت غزل ہے، جی چاہتا ہے سنتی ہی رہوں۔ اشر دراصل ایک پرچہ نکالتا تھا۔ وہ اپنے ملک کا مشہور شاعر اور صحافی تھا۔ ویسے بھی شاعر اور ادیب کچھ زیادہ ہی حساس ہوتے ہیں۔ اشر بھی بہت حساس تھا۔ اسے اسماء کی زندگی دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ وہ سوچتا اگر آخر اس کی زندگی کیسے کٹے گی، یہ کیا سدا ہی دوسروں کی محتاج رہے گی، مگر کر بھی کیا سکتا تھا اس کے لیے۔ ایک دن اسماء جب دوپہر کو عظمیٰ کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ رو رہی ہے۔ اسماء تڑپ گئی، عظمیٰ کیا بات ہے، کیا ہوا تمہیں، کیوں رو رہی ہو؟ عظمیٰ نے آپ ہی کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ آپ ہی اپنی اس بے مقصد زندگی کے متعلق سوچتی ہوں تو آنسو نہیں تھمتے۔ نہ جانے میں زندہ کیوں ہوں، میرے یہ دکھ کبھی ختم نہ ہوں گے۔ میں کچھ نہیں دیکھ سکتی، کچھ بھی نہیں۔ تم سب کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترستی ہیں۔ میں نے 7 سال سے تم کو نہیں دیکھا، امی ابو بھابھی بھیا پپی اشر بھیا کسی کو بھی نہیں دیکھا میں نے۔ مجھے مار ڈالو آپ ہی، مجھے مار ڈالو۔ مجھے زندگی سے نفرت ہے۔ یہ تاریک رات کے سائے سے مجھے اکیلے میں ڈستے ہیں، یہ تاریک رات کے سائے مجھے اکیلے میں ڈستے ہیں۔ آپ ہی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ عظمیٰ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، تمہیں آپ ہی کی قسم اب اور نہ رونا۔ اسماء نے اپنی ساڑی کے پلو سے اس کے آنسو پوچھتے ڈالے اور وہ بڑی دیر تک اس کی گود میں سر رکھے سے سکتی رہی اور پھر نیند کی گہرائیوں میں ڈوب گئی۔ پھر ایک دن اسماء بولی، عظمیٰ تم تو پہلے افسانہ نگاری مضمون نگاری کرتی تھیں، اپنے اس شوق کو جاری رکھو نا۔ پر کیسے آپ ہی، ان بے نور آنکھوں نے تو میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ اسماء بولی، تم کو ہر لفظ کی پہچان ہے اور لکھنا بھی جانتی ہو، بس یہ سمجھ لو کہ آنکھیں بند کر کے کاغذ پر لکھتی رہی ہو، مگر آپ ہی سطور ٹیڑھی ہو جائیں گی، شروع کہیں سے کروں پہنچیں گی کہیں۔ اور اسماء مسکرا کر بولی، پہنچنے دو تم، فی الحال تو لکھنے کی پریکٹس کرو۔ اور اسماء پھر لکھنے کی پریکٹس کرنے لگی۔ جب وہ لکھ کر اسماء کو دکھاتی تو وہ بہت خوش ہوتی، ارے اسماء اب تو تم بہت بالکل ٹھیک لکھنے لگی ہو، شروع میں تو لائنیں ٹیڑھی تھیں، مگر اب تو بالکل سیدھی ہیں۔
عظمیٰ بولی بس آپ ہی اندازے سے لکھ لیتی ہوں، اور پھر واقعی عظمیٰ نے اپنے پرانے شوق کو پھر اجاگر کر لیا۔ اب وہ دھڑا دھڑ افسانے لکھنے لگی۔ جب وہ لکھ لیتی تو اسماء اسے پڑھ کر سناتی اور غلطیاں بھی ٹھیک کر دیتی۔ ملک کے مختلف رسالوں میں اسماء کا نام چمکنے لگا۔ اشر کے رسالے میں بھی اس کے افسانے چھپتے تھے۔ اشر اس کے افسانوں سے بہت متاثر ہوا۔ اب سے 7-8 سال پہلے عظمیٰ ہنستی کھیلتی شرارتی اور پرنور آنکھیں رکھتی تھی، مگر میٹرک کا امتحان دینے کے بعد ہی ایک حادثے میں وہ اپنی آنکھوں کا نور کھو بیٹھی۔ عظمیٰ سوچ رہی تھی اس دن اس کی آنکھوں پر سے پٹی کھلنا تھی۔ وہ اسپتال میں تھی، اسے بے انتہا خوشی تھی کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امی، ابو، بھیا، بھابھی، آپی، باجی سبھی موجود تھے، مگر جیسے ہی اس کی آنکھوں کی پٹی کھلی اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ سب خوش تھے کہ ان کی عظمیٰ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، مگر عظمیٰ بڑے درد سے بولی، امی، ابو، بھیا، بھابھی، آپی، آپ سب کہاں ہیں؟ میرے پاس آئیے، مجھے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اور امی نے اسے سینے سے لگا کر کہا تھا، ڈاکٹر میری عظمیٰ اندھی ہو گئی۔ نہیں ڈاکٹر، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیں، میری بچی کی آنکھوں کا نور لوٹا دیں اس کو۔ ڈاکٹر نے بہت معائنے کے بعد کہا تھا، ہمیں افسوس ہے، آپ کی بچی کی آنکھوں کی روشنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ جیسے عظمیٰ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ رات تاریک زندگی نے اس کی پڑھائی، اس کے مشاغل سبھی کچھ تو چھین لیے تھے۔ وہ اپنی کلاس کی ذہین لڑکی تھی، مگر افسوس کہ میٹرک کے بعد پڑھ نہ سکی۔ وہ افسانہ نگار تھی، اس نے چھوٹی عمر سے لکھنا شروع کیا، مگر اب گزشتہ 7 سال سے اس کی کوئی تخلیق منظر عام پر نہ آئی تھی۔ لوگ اسے فراموش کر چکے تھے، مگر اب پھر وہ ادب کی دنیا میں ایک درخشندہ ستارے کی طرح چمک رہی تھی۔ شاید کسی کو اندازہ بھی نہ ہوگا کہ اس قدر خوبصورت ادب تخلیق کرنے والی لڑکی خود کس قدر بے بس ہے۔ ایک دن جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اشر داخل ہوا اور عظمیٰ ہٹ سے چوک پڑی، کون ہے؟ اشر اس کے قریب آ کر، اور میں ہوں عظمیٰ۔ اشر، وہ اشر بھیا آئیے بیٹھیے نا۔ اشر بیٹھ گئے، کیا افسانے کا پلاٹ سوچ رہی ہو؟ عظمیٰ مسکرا پڑی، ارے اشر بھیا، میں تو ہر وقت ہی انسانوں کے پلاٹ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں، میرے پاس اور کام ہی کیا ہے؟ نئے افسانوں کے خوبصورت پلاٹ؟ کاش اشر بھیا میری زندگی بھی خوبصورت ہوتی، کاش میں آپ سب کو دیکھ سکتی، مگر نہیں، میں تو بہت بد قسمت ہوں، ہر آسائش ہوتے ہوئے بھی اس سے مستفید نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ اشر بولا، عظمیٰ اتنی اداس نہ ہو پگلی، آج میں تم سے بہت سی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور عظمیٰ ڈر گئی، وہ سوچنے لگی کیا باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ دھیرے سے بولی، کیا بات ہے اشر بھیا؟ اشر بولا، مجھے معلوم ہے کہ تم بہت اچھا ستار بجاتی ہو، تمہاری آواز بھی بہت پردرد ہے۔ عظمیٰ مسکرا پڑی، مگر بھیا اس چیز کا تعلق کس بات سے ہے؟ جب انسان کسی حادثے سے دوچار ہو جائے بھیا، اور وہ بھی ایسا حادثہ کہ اس کی زندگی کا رخ بالکل ہی موڑ دے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے گیتوں میں سوز نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اشر بولا، عظمیٰ تم سنگیت کار ہو اور میں گیت کار، تم میرے گیتوں کو اپنے سنگیت سے ہم آہنگ کر کے نغموں میں ڈال دو۔ عظمیٰ مسکرا پڑی، مگر بھیا وہ کیسے؟ اشر بولا، عظمیٰ تمہیں معلوم ہے کہ میرے گیت ریڈیو سے نشر ہوتے ہیں، مگر وہ دوسروں کی آواز میں ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے گیت تمہاری آواز میں ڈل کر منظر عام پر آئیں، مگر بھیا امی پاپا اس کی اجازت کیسے دیں گے؟ ارے وہ میں لے لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اور عظمیٰ راضی ہو گئی۔ اس کے بعد اشر نے امی پاپا کو خط لکھ کر ان سے اجازت لے لی۔ وہ راضی ہو گئے، انہیں معلوم تھا کہ عظمیٰ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ وہ اشر کی وجہ سے مطمئن تھے، اگر اشر نہ ہوتا تو وہ کبھی عظمیٰ کو اجازت نہیں دیتے اس بات کی۔ اس کے بعد سے عظمیٰ کی زندگی میں اپنی زندگی میں اور مصروف ہو گئی۔ اشر عظمیٰ سے ایک دن بولا، عظمیٰ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں گاڑی باہر نکالتا ہوں۔ عظمیٰ بولی، آپ ہی میرے کپڑے نکال دیں۔ اور پھر عظمیٰ نے عظمیٰ کو جلدی سے تیار کر دیا۔ پپی بولا، امی ہم بھی خالہ جی کے ساتھ جائیں گے، اور عظمیٰ نے پپی کو بھی تیار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ ریڈیو اسٹیشن پہنچ گئے۔ اشر گاڑی روکتے ہوئے بولا، آؤ عظمیٰ باہر چلو۔ پھر پپی سے کہا، بیٹے اپنی خالہ جی کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے آؤ، اور پپی عظمیٰ کا ہاتھ پکڑ کر ریڈیو اسٹیشن کے اندر لے آئی۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ اپنے ایک کمرے میں پہنچے۔ اشر عظمیٰ کا تعارف کسی سے کراتے ہوئے بولا، یہ ہیں عظمیٰ، ان کا ذکر میں تم لوگوں سے کر چکا ہوں۔ عظمیٰ نے جلدی سے سلام کیا۔ پھر اشر بولا، اب تم یہاں بیٹھو عظمیٰ، میں ابھی آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ
2-3 اور لوگوں کو لیے اشر کمرے میں داخل ہوا، سبھی عظمیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ اشر نے اپنا ایک تازہ گیت ان لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہا، بھائی جمیل یہ میرا تازہ گیت ہے۔ جمیل بولا، اشر عظمیٰ صاحبہ نے سے تو کوئی گیت سنواؤ۔ ہاں ہاں ضرور، چلو اس کمرے میں چلیں جدھر تم لوگوں کے ساز رکھے ہیں، دراصل یہ ستار بجا کر ہی گاتی ہیں۔ اور یہ لوگ اسٹوڈیو میں چلے گئے۔ عظمیٰ ستار بجاتے ہوئے ذرا بھی نہ جھجکی، کیونکہ اسے کیا خبر تھی یہ کون اس کے سنگیت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ تو دنیا سے بے خبر۔ ویسے ہی ستار بجا رہی تھی جیسے کہ روز شام کو بجاتی ہے۔ اس کی پردرد آواز نے لوگوں پر رقت طاری کر دی۔ جب اس کا ساز خاموش ہوا تو سب بے اختیار واہ واہ کہہ اٹھے۔ جمیل بولا، اشر تم نے جتنی تعریف کی تھی عظمیٰ صاحبہ کو تو اس سے بڑھ کر پایا ہے۔ اس نے اتفاق سے عظمیٰ کے لیے جو گیت اشر نے لکھا تھا وہ بھی بہت پرسوز تھا۔ 3-4 دن تک روزانہ اشر عظمیٰ کو لے کر آتا رہا اور گیت کی ریہرسل ہوتی رہی۔ 3 ہی دن میں عظمیٰ نے وہ گیت ازبر کر لیا۔ اس کے کانوں سے صرف سکھانے والے کی آواز ٹکراتی تھی، مگر وہ دیکھ نہ سکتی تھی۔ اشر پورا وقت عظمیٰ کے پاس رہتا۔ پھر ایک دن اس کے گیت کی ریکارڈنگ بھی ہو گئی۔ دوسری شام اس کا وہ گیت نشر ہونا تھا، اور جب اشر عظمیٰ ریڈیو اسٹیشن سے واپس آئے تو اشر اسما سے بولا، اسما اپنی بہن کو مبارکباد دو، پہلا ہی گیت ایسا گایا ہے، اتنی پرسوز آواز میں گایا ہے کہ جواب نہیں۔ اسما ہنستے ہوئے بولی، کیوں عظمیٰ، کیا کہہ رہے ہیں تمہارے دولہا بھائی؟ عظمیٰ بھی ہنس پڑی، آپ تو سن کر تبصرہ کریں۔ ہاں بھائی، میں تو کل ریڈیو پر سن کر ہی کچھ رائے دوں گی۔ پھر بولی، اور ہاں عظمیٰ، آج تمہارے افسانے 3 رسالوں میں آئے ہیں، میں رسالے تمہارے کمرے میں رکھائی ہوں۔ عظمیٰ کیا کرتی ہیں ان رسالوں کا، وہ انہیں پڑھ بھی تو نہ سکتی تھی، وہ تو بس افسانے لکھ کر ہی بھیج دیتی تھی، اسے کیا غرض کہ وہ چھپیں یا نہ چھپیں۔ اگر حسن اتفاق سے اس کا ہر افسانہ چھپتا تھا، وہ تو کسی کی محتاج تھی کہ کوئی اسے رسالے پڑھ کر سنائے۔ اس کے نام خط بھی آتے تھے، مختلف رسائل کے نگراں اور مدیر اس کے نام خط بھیجتے تھے، اسما اسے پڑھ کر سناتی تھی، تب کہیں جا کر وہ انہیں جواب لکھتی تھی۔ آج تک کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ عظمیٰ اندھی ہے، وہ تو بس فن کے پجاری تھے، انہیں یہ کیا معلوم تھا کہ وہ اس فن کی خالق ایک اندھی لڑکی ہے۔ عظمیٰ اسما سے بولی، آج آپ اشر بھیا کے ساتھ بازار جا رہی ہیں نا؟ ہاں، تم چلو گی؟ عظمیٰ اداسی سے بولی، نہیں آپ ہی، میں بازار جا کر کیا کروں گی بھلا، میری زندگی ان چیزوں کے لیے کب ہے سوائے اس کے بازار جاؤں اور لوگوں کا مذاق بنوں۔ اسما بولی، پگلی ایسی ہی باتیں سوچا کرتی ہے۔ اچھا بتا کیا لانا ہے، میں کیا لا دوں گی تجھے۔ آپ ہی میرے لیے خوبصورت سے موتی لا دو۔ موتی؟ ارے ہار بنائے گی کیا؟ میں ہار ہی نہ لا دوں؟ نہیں، ہار نہیں چاہیے مجھے، صرف موتی درکار ہیں، نہ زیادہ بڑے ہوں اور نہ زیادہ چھوٹے ہوں۔ اور جب شام کو اشر اور اسما بازار سے واپس آئے تو عظمیٰ کے ہاتھ میں ایک تھیلی پکڑاتے ہوئے بولی، لو عظمیٰ، یہ تمہارے موتی ہیں۔ عظمیٰ نے وہ کاغذ کی تھیلی ہاتھ میں لی، پھر اس میں سے ایک موتی نکالتے ہوئے بولی، آپ ہی، یہ کس رنگ کا ہے؟ سفید ہے۔ اشر ہنستے ہوئے بولا، عظمیٰ اس کا کیا کرو گی بھلا؟ اور کھلکھلا کر بولی، اس کی مالا بناؤں گی، یہ گیت مالا۔ گیت مالا؟ اشر حیرانی سے بولا۔ عظمیٰ کہنے لگی، جتنے بھی گیت آپ میرے لیے لکھیں گے اور میں انہیں نغموں میں ڈھالوں گی، اسی حساب سے ایک ایک موتی اس مالا میں پروتی جاؤں گی۔ اور اشر اس کی عجیب سی حرکت پر ہنس پڑا، بالکل پگلی۔ پھر عظمیٰ نے پپی سے ایک سوئی دھاگا منگوا کر اپنے تکیے کے نیچے موتیوں کے ساتھ رکھ دیا۔ دھاگا سوئی میں پڑا تھا، اور جب دوسری شام اس کا گیت ریڈیو پر آیا تو اس نے اس دھاگے میں ایک موتی پرو دیا۔ عظمیٰ کے گائے ہوئے گیت بہت مقبول ہو رہے تھے، مگر وہ عظمیٰ کے نام سے ریڈیو پر نہ گاتی تھی، اس نے اپنا نام طیبہ سحر رکھا تھا۔ اس نے اتفاق سے اس نام سے بھی اسے شہرت ملی جو عظمیٰ کے نام سے ملتی تھی، اور پھر شوقیہ گانے والوں کا مقابلہ ریڈیو پر ہوا تو عظمیٰ نے اشر کا لکھا ہوا ایک پرسوز گیت گا کر اول انعام حاصل کر لیا۔ اشر بھی اس دن رات محنت کر رہا تھا، وہ نت نئے گیت لکھ کر اسے سکھاتا اور وہ گاتی، اسے اس کے بدلے میں معقول معاوضہ بھی ملتا تھا۔ اشر اس کا سارا پیسہ بینک میں جمع کرا دیتا۔ نہ جانے کچھ دنوں سے عظمیٰ اسما کے رویے میں تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ اسے یہاں آئے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے، جب وہ یہاں آئی تھی تو کیا تھی، اور اب 3 سال کے عرصے میں اشر نے اسے کیا بنا دیا تھا۔ اسما کچھ دنوں سے عظمیٰ سے جیسے جلنے لگی تھی، نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ اشر اس کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے ہیں، مگر اس نے کبھی کچھ نہ کہا اور صرف ان باتوں کو محسوس کرتی تھی۔
کراچی میں آئے دن موسیقی کے پروگرام ہوتے اور عظمیٰ کو بلایا جاتا، وہ جانے سے انکار کرتی تو اشر اس سے کہتا، عظمیٰ پگلی، بہت سے لوگ تو صرف تمہیں دیکھنے اور سننے آ رہے ہیں، اکثر لوگوں نے پوچھا ہے کہ طیبہ سحر آ رہی ہیں یا نہیں، کیا تم اپنے سامعین کو مایوس کرو گی؟ اور پھر اسماء کو مجبوراً اشر کے حکم سے عظمیٰ کو تیار کرنا پڑتا۔ عظمیٰ کہتی ہے، اشر بھیا لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں، میں اسٹیج پر سب کے سامنے جا کر کیسے بیٹھوں گی؟ ارے پگلی، وہ تو ہم تمہیں بٹھا دیں گے، پھر پردہ اٹھے گا اور جب پردہ گر جائے گا تو تمہیں واپس اٹھا لیں گے۔ اور پھر پیتوں والی طیبہ سحر کو ہزاروں لوگوں نے دیکھ لیا، وہ سبھی اس سے متاثر تھے، آواز اتنی پائی تھی، خوبصورت اتنی وہ خود بھی تھی۔ اشر دن بھر اور بعض اوقات رات بھر اپنے آفس دفتر میں مشغول رہتا، جب گھر آتا تو عظمیٰ سے باتوں وغیرہ میں لگ جاتا۔ اسماء کو یہ باتیں اب کھٹکنے لگی تھیں، پہلے تو وہ اسماء کو دل و جان سے چاہتی تھی، مگر اب اکثر وہ اسے دیر سے کھانا دیتی، بلکہ اس کے کمرے میں آتی ہی کم تھی۔ اب عظمیٰ کے خط آتے تو پپی پڑھتی، مگر اسماء کو بھی یہ بھی گوارا نہ تھا۔ ایک دن جب عظمیٰ کو پپی اس کا ایک افسانہ پڑھ کر سنا رہی تھی تو اسماء آ گئی اور بولی، پپی کیا ہر وقت تم فضول کی باتیں کرتی رہتی ہو؟ رات کے 10 بج رہے ہیں، چلو صبح اسکول جانا ہے اور پھر سو جاؤ، ورنہ بہت ماروں گی۔ عظمیٰ پیار سے بولی، آپ ہی ابھی بس 10 منٹ میں آ جائے گی، آپ جائیں، میں بھیج دیتی ہوں۔ اسماء غصے سے بولی، تم اور تمہارے افسانے عظمیٰ مجھے پاگل کر دیں گے، جب دیکھو افسانہ نگاری ہو رہی ہے، جب دیکھو گیت گائے جاتے ہیں، میرا گھر کوئی فلم اسٹوڈیو نہیں ہے عظمیٰ، یہ کوئی اخباری دفتر بھی نہیں ہے، یہ گھر ہے، گھر۔ ہر شوق ایک حد تک اچھا لگتا ہے، جب یہ دیوانگی کی حدود میں داخل ہو جائے تو برا لگتا ہے۔ عظمیٰ حیرانی سے بولی، مگر آپ ہی میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہی تو مجھے افسانے لکھنے کو کہا تھا اور اشر بھیا نے فرمایا گیت گایا کرو، میں نے تو خود تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اسماء تلخ لہجے میں بولی، میں نے اس دیوانگی کی حد تک تمہیں کچھ کرنے کو نہیں کہا تھا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عظمیٰ کچھ اور کہتی، اسماء پپی کو لے جا چکی تھی۔ پھر عظمیٰ کے کانوں سے ہلکی سی آواز ٹکرائی، خبردار پپی، جو اب اس کے کمرے میں گئی وہ تم کو بھی گویا اور افسانہ نگار بنا دے گی۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں اپنی بے بسی پر آنسو تیر آئے، اس کی بے نور آنکھیں بری طرح برسنے لگیں، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اسے اسماء سے اب بھی محبت تھی، وہ اب بھی اسے بے پناہ چاہتی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اسماء کو اب اس کا وجود اس گھر میں کھٹکنے لگا تھا۔ دوسری شام وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ستار بجا رہی تھی تو ایک بہت ہی دردناک نغمہ اس کے لبوں سے پھوٹ پڑا۔ اتنے میں اشر آ گیا، ارے آج تم یہاں بیٹھی ہو عظمیٰ، باہر نہیں گئی؟ وہ بس اشر بھیا، دل نہیں چاہا۔ اتنے میں اسماء آ گئی، چلیں چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اشر بولو، عظمیٰ کو بھی لے چلو، یہ پی چکی ہے۔ اسماء ایک دم بول پڑی اور عظمیٰ سنتی ہی رہ گئی۔ جب اشر نے اس سے پوچھا تو اس نے جھوٹی حامی بھر لی، ہاں بھیا میں چائے پی چکی ہوں۔ اشر اسماء کے ساتھ ہی کہتا ہوا چلا گیا، تعجب ہے، آج تم نے اکیلے ہی چائے پی لی؟ عظمیٰ حیران سی بیٹھی رہ گئی، اس کا ذہن معوف ہو رہا تھا، کیا ہو گیا ہے آپ ہی کو؟ کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے مجھ سے؟ اور اپنے بستر پر لیٹ کر رونے لگی، خدایا تو مجھے کیوں نہیں اٹھا لیتا؟ تو نے میری روشنی چھین کر مجھے زندہ کیوں رکھا؟ میں کب تک لوگوں کے کاندھے کا بوجھ بنی رہوں؟ اور پھر وہ ایسے ہی اپنے تکیے کے نیچے سے مالا نکال کر موتی گننے لگی۔ 40 موتی تھے اس مالا میں، اور جیسے ہی وہ آخری موتی پر پہنچی اس کے ہاتھ میں سوئی چبھ گئی اور منہ سے ہلکی سی سی نکلی، سوئی میں پڑے ہوئے دھاگے میں موتی بھر گئے تھے۔ وہ خوش ہونے لگی، اشر بھیا میں نے آپ کے لکھے ہوئے 40 گیت گائے ہیں، دیکھیے تو ذرا میری گیت مالا کتنی لمبی ہو گئی ہے۔ پھر دوسری صبح اشر نے اس سے کہا، عظمیٰ ریڈیو پر ہفتہ خواتین منایا جا رہا ہے اور مقابلہ افسانہ نگاری بھی ہے، تم پڑھو نا کوئی افسانہ۔ جمیل نے مجھ سے کہا تھا کہ عظمیٰ کو ضرور اس مقابلے میں شریک کروانا۔ عظمیٰ نے اپنے لکھا ہوا تازہ ترین افسانہ اسے دیتے ہوئے کہا، اشر بھیا اسے پڑھ لیں، شاید کچھ غلطیاں ہی ہوں، اگر ہوئی بھی تو مجھے کیا خبر۔ اشر نے ہنستے ہوئے افسانہ لے لیا اور وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے وہ افسانہ پڑھ لیا، زیادہ طویل نہ تھا۔ بولا، بہت خوب عظمیٰ، شاباش، میری بہن نے بہت ہی شاندار افسانہ لکھا ہے، بس تم یہی پڑھنا۔ میں اشر کو خیال آیا کہ عظمیٰ کیسے پڑھ سکتی ہے، اسے بھلا کیا دکھائی دے گا۔ وہ بولا، عظمیٰ تم تو پڑھ نہیں سکتی ہو، میں کسی اور سے اسے پڑھوا دیتا ہوں، اور اگر تمہیں انعام ملا تو پھر تمہارا انٹرویو آئے گا ریڈیو پر۔ اور ایسا ہی ہوا، عظمیٰ کے مختصر و جامع افسانے نے اول انعام حاصل کیا۔ سننے والوں کی رائے
معلوم کی گئی اور پھر نتائج کا اعلان ہوا۔ اکثریت نے اپنی افسانہ نگار عظمیٰ کو افسانہ پسند کیا تھا۔ پھر عظمیٰ کا انٹرویو آیا۔ انٹرویو ہی کے دوران میں گیت سننے والوں اور افسانہ پڑھنے والوں پر اس بات کا اظہار ہوا کہ ان کی مقبول نغمہ نگار افسانہ نگار ایک ہی شخصیت ہے، طیبہ سحر عظمیٰ جمال۔ لوگوں کو اور بھی تعجب اس وقت ہوا جب انہیں یہ علم ہوا کہ ان کی افسانہ نگار اور نغمہ نگار لڑکی بے نور آنکھیں لیے پھرتی ہے۔ اور جب اس انٹرویو کے بعد عظمیٰ گھر واپس آئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی گیت نہ گائے گی۔ 6-7 دن بعد وہ اپنے کمرے میں ستار بجا رہی تھی۔ اب اس کا باہر جانا بالکل ہی بند ہو گیا تھا۔ فون لے جاتا اسے بھلا، اسما نے اس کی خبر گیری چھوڑ دی تھی۔ پپی کو بھی منع کر دیا تھا، وہ بیچاری بھی اپنی پیاری خالہ جی کے پاس نہیں آ سکتی تھی۔ اکثر و بیشتر اسما اسے دوپہر کا کھانا نہ دیتی، کبھی نوکر کے ہاتھ بھجوا دیتی۔ عظمیٰ کے کپڑے میلے رہنے لگے تھے۔ گھر کی ایک آیا چمکی اسے بہت چاہتی تھی مگر اسما سے ڈرتی تھی۔ وہ اکثر عظمیٰ کے کپڑے بدل دیا کرتی اور جب پھر اسما کو یہ بات معلوم ہوتی تو اس نے عظمیٰ کے کمرے سے کپڑوں کا بکس بھی اٹھوا لیا۔ ایک دن چمکی آئی تو عظمیٰ بولی، 2 دن ہو گئے ہیں چمکی، میرے کپڑے بدلوا دو۔ اس نے کہا، چھوٹی بی بی جی، آپ کے کمرے سے بکس تو بڑی بی بی جی نے اٹھوا لیا ہے۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی، کہہ بھی کیا سکتی تھی۔ جب شام عظمیٰ ستار بجا رہی تھی، اشر اس کے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، عظمیٰ آج تم نے بہت ہی پیارا گیت گانا ہے۔ عظمیٰ بڑے دکھ سے بولی، نہیں اشر بھیا، میں کوئی گیت نہ گاؤں گی۔ اشر مسکرا دیا، ارے پگلی وہ کیوں، کمال ہے، ارے پگلیا تو شہرت کی ان بلندیوں پر پہنچ چکی ہے جہاں پہنچنے کو لوگ ترستے ہیں۔ قدرت نے تجھے آواز دی ہے، یہ ایک فن ہے عظمیٰ، تو افسانہ نگار ہے، اپنے افسانوں میں مختلف کرداروں کو پیش کر کے ان کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ عظمیٰ چیخ اٹھی، بس بھیا بس، میں دوسروں کے جذبات کی عکاسی کرتی ہوں پر اپنے جذبات کی نہیں کر سکتی۔ اور اشر چونک پڑا۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں اس نے دونوں دنوں کے بعد آنسو تیرتے ہوئے دیکھے۔ وہ اس کے پاس پلنگ پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ عظمیٰ بے اختیار بولی، اشر بھیا، ہر کام اس وقت تک کرتے رہنا چاہیے جب تک کسی کو کھلے نہیں۔ آپ کا وقت خواہ مخواہ میرے پیچھے برباد ہوتا ہے۔ اشت پگلی، کوئی اپنی بہنوں کے کام سے بھی گھبراتا ہے؟ مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ میری بہن کی اتنی شہرت ہے۔ اور پھر اشر نے اپنے رومال سے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ خبردار جو کبھی ایسی باتیں سوچیں۔ عظمیٰ چپ ہو گئی۔ اتنے ہی میں اسما کمرے میں داخل ہوئی، بگڑ کر بولی، ہر وقت آپ دونوں گیتوں اور خوابوں کی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں اشر، آپ کو آخر میری پرواہ بھی ہے؟ گھر کی طرف سے بالکل بے نیاز ہیں، دن بھر دفتر میں رہتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو اپنے گیتوں کے ساتھ جو یہ بیگم صاحبہ لاپتی ہیں اسے ریڈیو اسٹیشن ہی میں لے جا کر رکھیے۔ میرا گھر ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے۔ اشر مسکرا پڑا، کیا بات ہے اسما، موڈ بڑا خراب ہو رہا ہے تمہارا؟ عظمیٰ کے پاس سے اٹھ کر وہ اسما کے پاس آیا، چلو دوسرے کمرے میں چلو، اس کے کمرے میں کیوں شور مچا رہی ہو؟ وہ بولی، شور مچا رہی ہوں میں، میری باتیں اب آپ کو ایسی ہی لگیں گی۔ کاش میں عظمیٰ کو اپنے گھر نہ بلاتی، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اندھی لڑکی بھی بڑھتے بڑھتے یہ کمال دکھائے گی۔ کچھ دیکھ نہیں سکتی ہے تو یہ حال ہے، اگر دیکھ سکتی تو شاید آپ مجھے چھوڑ کر اس سے شادی کر لیتے۔ اشر چیخ اٹھا، اسما چپ ہو جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بہن پر الزام لگاتے ہوئے؟ عظمیٰ معصوم ہے، میں اسے صرف ایک بہن کی طرح اور وہ مجھے ایک بھائی کی طرح چاہتی ہے۔ اسما سوچو تو ذرا، وہ ایک سہارے کی محتاج ہے، اس کی زندگی دیکھو کیسی ہے۔ تمہیں اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھنا تھا تو اسے کیوں لائی تھیں؟ وہ تمہارے سہارے آ گئی اس لیے کہ وہ تم سے اور تم اس سے محبت کرتی تھیں۔ یہ ظلم ہے اسما، تم اس کی طرف سے لاپرواہی برتنے لگی ہو۔ وہ ایک ذہین، حساس اور خوددار لڑکی ہے، وہ تمہاری بہن ہے تو میں بھی اسے بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں، سالی کی نظر سے نہیں۔ ایسی باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی۔ اسما رو رہی تھی۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، اسما میں بھی ایک شاعر ہوں، صحافی ہوں، میں ایک رسالہ نکالتا ہوں اور ادب کی خدمت میرا فرض ہے۔ مجھے اپنے ملک کو نئے نئے فنکار دینا ہوتے ہیں۔ یہ نئی پود ہی کل کے ادب کی خالق ہوگی، یہ ذہین لوگ ہی کل کی زندہ جاوید تخلیقات کے خالق ہوں گے۔ موجودہ ادب ہم لوگوں کے دم سے قائم ہے مگر آنے والے ادب کے لیے نئے ذہنوں کی ضرورت ہے۔ پھر وہ اداسی سے بولا، اسما تم اپنا دل وسیع رکھو اور کسی بھی غلط قسم کے خیال کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دو۔ عظمیٰ بھی ایک فنکارہ ہے اسما، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم اتنی بڑی فنکارہ کی بہن ہو۔ مجھے تو اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ خدا نے اس کی آنکھوں کا نور کیوں چھین لیا، مگر آنکھوں کے بغیر بھی وہ ایسا ادب تخلیق کر رہی ہے کہ اس کا ہر افسانہ پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ ایسی گلوکارہ ہے کہ اس کا ہر نغمہ لوگوں کی روح کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ دوسرے کمرے میں یہ لوگ باتیں کر رہے تھے اور اس کمرے میں عظمیٰ کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔
اسما بولی میں کچھ نہیں جانتی اشر، اب عظمیٰ کو جلدی میں گھر پہنچا دوں گی، اس کا وجود اس گھر میں ناقابل برداشت ہے، مجھے اس کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے، میں اسے اب اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گی، وہ جلدی یہاں سے چلی جائے گی۔ اشر بولا نہیں اسما، تم اس طرح سے عظمیٰ کو گھر سے نہیں نکال سکتی ہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اس کے قدردانوں کو اس کی ضرورت ہے، جب بات جا کر وہ گیتوں کی دنیا سے دور ہو جائے گی، لوگوں تک اس کی تحریریں تو پہنچ سکتی ہیں مگر اس کے گیت اور آواز نہیں، مگر میں کیا کروں؟ اشر بولا اسما وہاں کوئی ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے، اگر وہ کراچی سے چلی گئی تو گھر میں اس پر کون محنت اتنی کرے گا؟ دوسرے میں نے امی پاپا سے اجازت لے لی ہے کہ جب تک عظمیٰ کی شادی نہیں ہوتی میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، وہ یہاں خوش ہے۔ اسما چل کر بولی جی ہاں شادی نہ ہو جائے، اندھی لڑکی کی کہاں شادی ہوگی، کسی اندھے ہی کے ساتھ کر دیجیے گا تاکہ دونوں برابر رہیں، کوئی آنکھ والا تو اسے پوچھے گا نہیں۔ اشر غصے سے بولا تم اسے چاہو میرا حکم سمجھو مگر عظمیٰ یہاں سے نہیں جائے گی، میں جلدی اس کی شادی کر دوں گا کہیں، کچھ خدا ترس لوگ زندہ ہیں دنیا میں، سبھی بے رحم نہیں ہیں، میں اسی کی لائن کے آدمی سے اس کی شادی کروں گا، ایک مقبول فنکارہ ہے، فن کے قدردان اس کو سہارا دینے کے لیے فوری تیار ہو جائیں گے۔ اور پھر اشر کمرے سے چلا گیا۔ عظمیٰ اسما کے پاس آ گئی، آپ ہی تو مجھ سے اپنی عظمیٰ سے نفرت کرتی ہو اس لیے کہ وہ لاچار ہے، بے بس ہے، مگر وہ اپنی تمام تر بے بسی کے باوجود بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتی، تم میری آپی ہو، میرے تصور میں تو اس آپی کا نقشہ ہے جسے میں نے اپنی پرنور آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نہیں نہیں آپی، میرے اس تصور کو نہ توڑو، میں اپنی آپی کو صرف آپی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں، ایک بہن کے روپ میں اور کسی بھی روپ میں نہیں آپی، اور تم بھی اپنی عظمیٰ کو صرف عظمیٰ اور بہن سمجھو اور کچھ بھی نہیں۔ اشر بھیا بہت عظیم ہیں، انہوں نے میرے دکھوں کو نغموں کا روپ دیا، وہ بھائی جان کی طرح میرے بھیا ہیں، تم اور کچھ نہ سمجھنا۔ اور پھر عظمیٰ رات سے سکتے سو گئی۔ دوسری صبح چمکی نے اسے آ کر اٹھایا۔ عظمیٰ بی بی 11 بج گئے ہیں دن کے، اور عظمیٰ حیرانی سے اٹھ گئی۔ چمکی یار چلیاں نہیں چچائی، شاید کھڑکی بند تھی۔ چمکی بولی ہاں بی بی کھڑکی بند تھی، اسما بی بی نے باہر سے تالا ڈلوا دیا ہے، کھڑکی کھل نہیں سکتی ہے۔ عظمیٰ چپ ہو گئی، چمکی جا چکی تھی، عظمیٰ کا جسم جل رہا تھا، وہ بخار میں پھک رہی تھی مگر کسی سے نہ کہہ سکتی تھی۔ ان دنوں پرچہ نکلنے والا تھا اور اشر مسلسل آٹھ پہر دفتر میں رہتے تھے، بے انتہا کام ہوتا تھا، کھانا وغیرہ بھی اسما وہیں بھیج دیتی۔ 4 دن سے عظمیٰ بے سود پڑی تھی، چمکی کھانا لاتی تو اسے کھایا نہ جاتا، 2-4 لقمے کھا کر واپس کر دیتی۔ 4 ہی دن کے بخار نے اس کی رنگت پیلی کر دی تھی مگر اسما کو پرواہ نہ تھی۔ 8ویں دن جب اشر واپس آیا تو وہ اس سے ملنے آیا۔ عظمیٰ کے کمرے میں عجیب سی اداسی تھی، ستارہ خاموش تھا، کمرے کی چیزیں بکھری پڑی تھیں اور عظمیٰ بے ہوش سی لیٹی تھی۔ وہ اس کے سرانے بیٹھ گیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی چونک پڑا۔ عظمیٰ آنکھیں کھولو، عظمیٰ تمہیں تو بخار ہے۔ عظمیٰ نے اپنی بے نور آنکھیں کھول دیں مگر اسے بھلا دکھائی کیا دیتا تھا، اتنے میں اشر نے اسما کو آواز دی اور پوچھا عظمیٰ کو کتنے دن سے بخار ہے؟ اسما چڑھ کر بولی کیا خبر، میں کوئی تھرمامیٹر لے کر تو نہیں گھومتی، اور وہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ اشر نے بھی کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، فوراً فون کر کے ڈاکٹر کو بلایا، وہ دوائی دے کر چلا گیا مگر عظمیٰ کی حالت بگڑتی ہی گئی، اسے تو کئی دنوں سے کوئی غم دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا، وہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ ایک دن ذرا سا اسے ہوش آیا، طبیعت سنبھلی تو اشر نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے عظمیٰ، جلدی سے طبیعت ٹھیک کرو اپنی، میں نے ڈھیر سارے گیت لکھے ہیں، ان کے لیے تمہاری آواز کی ضرورت ہے طیبہ، بہت دنوں سے تمہارا کوئی نیا نغمہ نشر نہیں ہوا۔ طیبہ مسکرا کر بولی اور نہ ہی ہوگا اشر بھیا۔ اشر ہنستے ہوئے بولا ارے ہاں یاد آیا، وہ تم اپنے گیتوں کی مالا بنا رہی تھیں، اس کا کیا ہوا ہے، دکھاؤ ذرا۔ عظمیٰ نے اپنے کم تکیے کے نیچے سے وہ مالا نکال کر اشر کو دیتے ہوئے کہا پورے 40 گیت ہیں اور 40 موتیوں کی گیت مالا بنی ہے میری۔ اشر ہنستے ہوئے بولا ابھی تو یہ گیت مالا اور بڑھے گی۔ عظمیٰ ہنستے ہوئے بولی کون جانے اشر بھیا، یہ گیت مالا کب ٹوٹ جائے، اس کی ڈوری بہت نازک ہے۔ ارے یہ گیت مالا کبھی نہیں ٹوٹے گی، میں گیت لکھتا رہوں گا اور یہ بڑھتی رہے گی۔ پھر اس نے گیت مالا عظمیٰ کو واپس کر دی۔ اب تم جلدی سے اچھی ہو جاؤ، کتنے دن ہو گئے ہیں تمہارے بخار کو، میں نے تو امی پاپا کو خط لکھ دیا ہے، شاید وہ بھی آ جائیں۔ عظمیٰ پریشانی سے بولی یہ کیا آپ نے لکھ دیا بھیا، وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، نہ جانے کیا سمجھیں۔ اچھا ہے وہ لوگ آ جائیں، میں نے تمہارے بھیا بھابھی کو بھی خط لکھ دیا ہے اور وہ لوگ بھی آ جائیں گے۔
دراصل عظمیٰ اب جلدی ہم تمہارا بیاہ کر دیں گے۔ اور عظمیٰ کھلکھلا پڑی، بیاہ میرا بیاہ اشر بھیا؟ کون مجھے اندھی کو اپنی دلہن بنائے گا؟ کون اپنے گلے میں گھنٹی باندھے گا؟ میں تو یہ ہر ایک کے لیے عذاب بن جاؤں گی۔ میں اس کی خدمت کیسے کروں گی؟ اسے کیسے دیکھ سکوں گی؟ پھر میری شادی سے کیا فائدہ؟ میں تو اس کے بھی کاندھے کا بوجھ بن کر رہ جاؤں گی، الٹی اسے ہی میری خدمت کرنا پڑے گی۔ وہ کس قدر باتیں کرتی ہے یہ لڑکی! بھائی وہ کوئی کیوں تمہاری خدمت کرے گا؟ ایک نوکر رہے گا نا یا نوکرانی؟ عظمیٰ اشر کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولی، اشر بھیا آپ جو باتیں کر رہے ہیں میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرا کوئی گھر ہوگا، شوہر ہوگا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں مجھ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم جو دوسروں کے آسرے پر پل رہے ہیں، میری سوچ کا سلسلہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا بھیا جب میری آنکھیں بے نور ہو گئی تھیں۔ اشر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، مگر عظمیٰ تم میں اور تو بہت ساری خوبیاں ہیں، تم خوبصورت ہو، ذہین ہو، ایک عظیم فنکارہ ہو، بس اور کیا چاہیے؟ عظمیٰ اداسی سے بولی، مگر یہی چیزیں تو عورت کا ساتھ نہیں دیتی ہیں بھیا۔ انسان کی ضرورتوں کا خزانہ تو لامحدود ہے۔ مجھے معلوم ہے میرے شوہر مجھ سے خوش نہ رہ سکے گا۔ وہ کیسے خوش رہے گا بھیا؟ میری بے نور آنکھیں اس کی راہ کی رکاوٹ بن جائیں گی۔ اور پھر وہ چیخ اٹھی، نہیں اشر بھیا، شادی نہیں کروں گی، مجھے اس ہولناک تصوری سے خوف آتا ہے، میں اپنی وجہ سے کسی دوسرے شخص کی زندگی کو اچیرن نہیں کر سکتی۔ اشر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، عظمیٰ تم سمجھتی ہو کہ اس دنیا سے خلوص اور انسانیت مٹ چکی ہے؟ ارے پگلی، تیرا ہونے والا شوہر بہت اچھا ہے، میں اسے جانتا ہوں، بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تجھے علاج کے لیے باہر لے جائے گا۔ عظمیٰ ہنس پڑی، بھیا ڈاکٹر نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ بے نور آنکھیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے عظمیٰ تم ضرور اچھی ہو جاؤ گی۔ اور پھر تھوڑے ہی دنوں بعد عظمیٰ کے گھر سے سب لوگ آ گئے۔ دراصل اشر نے عظمیٰ کی شادی ہی کے سلسلے میں انہیں یہاں بلوا لیا تھا۔ بھیا بھابھی، باجی، امی اور ابو کے آتے ہی آپ ہی کا رویہ عظمیٰ سے بالکل بدل گیا۔ پہلے تو وہ مذاقی سمجھتی تھیں کہ عظمیٰ کی شادی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب انہیں اس معاملے میں سنجیدگی نظر آئی تو عظمیٰ کی طرف سے ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ عظمیٰ کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، مگر وہ نقاہت کے مارے بستر پر ہی لیٹی رہتی۔ اس دن صبح سارا گھر سو رہا تھا۔ اسما نے چپکے سے آ کر عظمیٰ کی کھڑکی کھولی۔ وہ جب چڑیوں کی چہچہانے کی آواز آئی، عظمیٰ کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ چونک پڑی، کون ہے؟ کھڑکی کس نے کھولی ہے؟ اسما کی پیار بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، میں ہوں عظمیٰ، تمہاری آپی۔ اور عظمیٰ کے کانوں کو یقین نہ آیا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، آپی؟ آپ اور میرے کمرے میں؟ اسما حیرانی سے بولی، کیوں، تمہیں حیرانی ہے کیا؟ عظمیٰ اپنے بستر سے اٹھتے ہوئے بولی، ہاں آپی، آج آپ نے مجھے کیسے یاد کر لیا؟ ادھر آئیے آپی میرے پاس، میں آپ کو چھو کر تو دیکھوں۔ اور جب اسما اس کے قریب آئی تو عظمیٰ اس کے گلے لگ گئی۔ آپی اب تم ناراض تو نہیں ہو؟ کہہ دو آپی، میں نے تمہیں معاف کیا، میرے پاس بیٹھو آپی۔ اور آپی چپ تھیں، وہ اپنے رویے پر پشیمان تھیں۔ وہ بولی، عظمیٰ تمہارا قصور ہی کیا تھا بھلا؟ اور وہ فوراً ہی کمرے سے چلی گئیں۔ ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا، عظمیٰ معصوم ہے، عظمیٰ بے گناہ ہے، تم نے اس کی پاکیزگی پر شک کیوں کیا؟ اور فوراً ہی اسما کی زبان سے نکلا، خدایا تو عظمیٰ کو اچھا کر دے، مجھے اٹھا لے، میں اپنی آنکھوں کا نور اس کو دے دوں گی، شاید اسی طرح میں اپنی باتوں کی تلافی کر سکوں۔ میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی، میں نے عظمیٰ کو دکھ دیے ہیں، میں نے اس کا ذہنی سکون چھین لیا ہے۔ نہ جانے کب تک اس میں اور اس کے ضمیر میں کی آواز میں لڑائی ہوتی رہی۔ دن گزرتے رہے۔ پپی کے بعد اب اسما بھی پھر ماں بننے والی تھی۔ اس کے گھر میں نیا مہمان آنے والا تھا۔ وہ خوش تھی، مگر جلدی اس کی ساری خوشیاں پامال ہو گئیں۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، بخار تھا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ عظمیٰ تو اب ٹھیک تھی اور اشر اسی بات کا انتظار کر رہا تھا کہ اسما کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو وہ کہیں عظمیٰ کی بات پکی کرے، مگر اسما نہ آج اچھی ہو رہی تھی نہ کل۔ امی، بابا، باجی، بھیا، بھابھی سبھی پریشان تھے۔ اور پھر ایک دن اسما کو اسپتال داخل کر دیا گیا، مگر عظمیٰ کو خبر ہی نہ ہوئی، اسے کسی نے بھی نہ بتایا، وہ خود معلوم بھی نہ کر سکتی تھی۔ اس کا سرمایہ تو صرف تاریکی تھی، کسی کا دکھ سکھ کیا ساتھ دے سکتی تھی۔ ادھر جب اسما کے گھر میں نمونہ مہمان آیا تو اسما کی حالت اور خراب ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر اپنی زندگی سے پریشان ہو چکی تھی، وہ بالکل ہی نا امید ہو گئی۔ اس دن اشر کو اس نے ذرا دیر کے لیے روک لیا، پرائیویٹ وارڈ تھا، رات کو
وہاں عورت ہی رہ سکتی تھی. ویسے تو کبھی امی کبھی باجی کبھی بھابھی رہتی تھیں، مگر اشر نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں گھر بھیج دیا. اتنی دیر وہ اسما کے پاس بیٹھا رہا. اچانک ہی اسما بولی، اشر. اسما کیا بات ہے؟ ارے تم رو کیوں رہی ہو پگلی؟ اتنا کیوں اپنا دل چھوٹا کرتی ہو؟ تم اچھی ہو جاؤ گی. اسما بڑے دکھ سے بولی، نہیں اشر، میری زندگی بہت مشکل ہے. میں تم سے کچھ باتیں کروں گی، بولو، تم میرا کہنا مانو گی؟ کہو کیا باتیں ہیں؟ اسما بولی، اشر مجھے معاف کر دینا. میں نے نہ جانے تمہارے اور عظما کے بارے میں کیا کیا سوچا تھا، مگر وہ اب سب وہم تھا. اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں تھا. میں تم سے شرمندہ ہوں، عظما سے شرمندہ ہوں. بولو اشر، بولو، کہہ دو میری اسمی، میں نے تمہیں معاف کیا. اشر پیار سے اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے بولا، یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنی اسما کو معاف کیا پگلی. میرے ذہن میں تو وہ باتیں اب ہیں بھی نہیں. میں تم کو اور صرف تم کو چاہتا ہوں. یقین کرو اس میں اور کوئی شریک نہیں. عظما بہت اچھی لڑکی ہے اسما. مجھے اس کی دکھ بھری زندگی دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے. کاش یہ خوبصورت لڑکی دنیا کی خوبصورتی سے بھی لطف اندوز ہو سکتی. اسما فوراً ہی بولی، اشر مجھے معلوم ہے کہ اب میری موت قریب ہے. میں عظما سے اپنی شرمندگی اسی وقت مٹا سکتی ہوں جو کچھ قربانی کروں. جب میں مر جاؤں اشر تو میری آنکھیں عظما کو دے دینا. فوراً ہی آپریشن سے اس کی آنکھیں پر نور ہو جائیں گی. میں اسے زندگی میں کچھ نہ دے سکی اشر، مگر مرتے وقت دینا چاہتی ہوں. میری دکھی اور خوبصورت بہن اپنی آنکھوں کا کھویا ہوا نور پالے گی. خدا کرے اشر میری گڑیا بہن تاریکی کی گہرے غاروں سے باہر نکل آئے. خدا کرے اس کا فن دن دونی رات چوگنی ترقی کرے. اشر اور تم وعدہ کرو اشر کہ عظما کے رہبر عمر بھر کے لیے بنے رہو گے. اس نے جو گیت مالا بنائی ہے اسے طویل ترین کرتے رہو گے. ہاں اشر، اسے اپنی اس گیت مالا سے حقیقت میں بڑا پیار ہے. میری دعا ہے، میری دعا ہے اس کی گیت مالا کبھی نہ ٹوٹے. وہ ایک فنکارہ ہے، اس کی ضرورت ملک و ملت کو ہے. بولو، تم وعدہ کرو، یہ وعدے پورے کرو گے نا؟ اشر کی آنکھوں میں آنسو تیرے. اسما کیسی باتیں کرتی ہو؟ اسما نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، اشر تم وعدہ کیوں نہیں کرتے؟ تم میری عظما کو خوش رکھو گے نا؟ اشر نے کچھ بھی نہ کہا. پھر تھوڑی دیر بعد بولی، اسما تم تو اتنی کڑی ذمہ داری میرے سر تھوپ کر جا رہی ہو. تم میرے ساتھ اتنی جلدی چھوڑنے کو تیار بیٹھی ہو. اسما چپ ہو گئی اور پھر جب اسما آخری سانسیں لے رہی تھی تو اشر سے کہہ کر عظما کو بلوا چکی تھی. اشر نے عظما سے کہا تھا، عظما تم اسپتال چلو، تمہاری آنکھوں کا آپریشن ہوگا. اور عظما ہنستے ہوئے بولی، میری آنکھوں کا آپریشن؟ کیوں مذاق کرتے ہیں اشر بھیا؟ یہ آنکھیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں بھلا، یہ تاریکی بھی دور ہو سکتی ہے بھلا. اشر نے کہا تھا، بس جلدی چلو عظما، فضول باتوں کا وقت نہیں ہے. اور پھر عظما اسپتال گئی. اسے آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا. پھر اس وقت کا انتظار ہو رہا تھا جب اسما کی روح کائنات سے اڑ جائے. امی، ابو، باجی، بھیا، اشر اور پپی سبھی دور ہو رہے تھے اور اسما بڑی تکلیف سے کہہ رہی تھی، امی آپ سب رو کیوں رہے ہیں؟ دعا کیجیے امی کہ ایک بیٹی کی موت کے بعد دوسری کی آنکھوں کا نور تو واپس مل جائے. خدا کرے امی میرا یہ آخری تحفہ رائے گا نہ جائے. اور امی اگر میری عظما کا نور واپس آ جائے تو آپ اسے اشر کو دے دیجیے گا. شاید عظما میری کمی اشر کے لیے پوری کر دے. امی زور زور سے بیان کر رہی تھیں، اسما بچی، میری بچی، میں کس دل سے تمہاری موت کی دعا کروں؟ میں تو پہلے ہی عظما کی طرف سے دکھی ہوں. تو کہاں جا رہی ہے اسما؟ تیری امی یہ سارے دکھ کیسے برداشت کرے گی؟ اسما اشر کو قریب بلا کر بولی، اشر تم وعدہ یاد رکھنا، دیکھنا وہ گیت مالا نہ ٹوٹے، وہ بہت نازک ہے. اور اسما کا سانس اکھڑ گیا. اشر کے ہاتھ میں اس کا سرد ہاتھ رہ گیا اور سب سے روٹ کر وہ چلی گئی. ڈاکٹروں نے بغیر کسی تاخیر کے اپنا کام شروع کر دیا اور جلدی آپریشن مکمل ہو گیا. عظما کے قرنیے لگا دیے گئے. وہ بے ہوش تھی. ادھر اشر کا گھر ماتم کدا بنا تھا. اس وقت عظما کسی کو پرواہ بھی نہ تھی. سب اسما کے سوگ میں تھے. عظما کو بھلا کیا معلوم تھا کہ اس کے پیچھے گھر میں کیا قیامت برپا ہو گئی ہے. اسے کیا خبر تھی کہ اس کے لیے آنکھوں کا عطیہ دینے والی اس کی اپنی آپ ہی تھیں. 2 دن تک کسی نے اس کی خبر نہ لی. سوئم کے بعد چوتھے روز سب لوگ عظما کے پاس پہنچے. اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی. اچانک ہی اس کے کانوں سے امی کی آواز ٹکرائی، عظما بیٹی کیسی ہو؟ خدا کرے میری بچی کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. عظما خوشی سے بولی، امی ڈاکٹر تو کہتے ہیں آپریشن کامیاب رہا ہے، خدا نے چاہا تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور پھر بولی، امی آپ ہی نہیں آئیں، بھیا، بھابھی اور باجی. عظما کے بھیا بولے، عظما اب ہم سب آئے ہیں، ہم سب بیٹھے تمہیں دیکھ رہے ہیں، اب تم اچھی ہو جاؤ پھر ہم سب کو دیکھنا.
ویسے آپ ہی آج نہیں آئی ہیں، جب وہ آئی تھیں تم بے ہوش تھیں۔ عثمہ چپ ہو گئی مگر تھوڑی دیر بعد بولی، بھیا میں آپ سب کو دیکھ سکوں گی ہاں، اور ہاں اشر بھیا آپ میرے لیے بہت سے گیت لکھ لے میں وہ سارے گیت دیکھ کر گاؤں گی اور پھر میری گیت مالا اور بڑی ہو جائے گی۔ اشر دھیرے سے بولا، ہاں عظمہ تمہاری گیت مالا اور لمبی ہوگی، میں تمہارے لیے ضرور گیت لکھوں گا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب عظمہ کی آنکھوں سے پٹی کھلنا تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے سوالات سے ڈاکٹروں کا ناک میں دم کر دیا۔ ڈاکٹروں نے کسی گھر والے کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ پٹی کھلتے وقت اس کے پاس ہوں، اور پھر جب عظمہ کی آنکھوں کی پٹی کھلی تو اس کی خوشی کی حد نہ رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب تاریکی نہ تھی بلکہ اجالا تھا۔ نرسوں اور ڈاکٹروں کے پروخار چہرے تھے، پھر اس کی آنکھیں تو گھر والوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ خوشی سے بولی، ڈاکٹر میں دیکھ سکتی ہوں؟ ڈاکٹر بھی اپنی جگہ خوش تھے کہ آپریشن کامیاب رہا۔ چمکی عظمہ کو لینے آئی تھی گاڑی لے کر۔ گھر میں اس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ گھر پہنچی، گاڑی کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوئی تو عظمہ کو سب برآمدے میں نظر آئے۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سب سے لپٹ گئی، امی، بھیا، باجی، بھابھی، دیکھیے آپ کی عظمہ اچھی ہو گئی۔ اور پھر جب عظمہ سب سے مل چکی تو میں نے اسے آپ ہی اور اشر کا خیال ہے، امی اشر بھیا کہاں ہیں، آپ ہی کہاں ہیں؟ اور سب کے لب جیسے سل گئے مگر بھابھی جلدی بولی، عظمہ تمہاری آپ ہی کسی سہیلی کے گھر گئی ہیں، اشر اپنے دفتر میں مصروف ہیں، پرچہ نکلنے والا ہے نا؟ ہاں ان کا منا بیٹا ہم لوگوں کے پاس ہی ہے۔ اور پھر جب عظمہ نے اس ننھے بیٹے کو دیکھا تو ڈھیروں پیار کر ڈالا۔ وہ بہت خوش تھی، ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اشر حسب معمول گزشتہ 8 دن سے گھر نہیں آیا تھا۔ جب پرچہ پریس سے چھپ کر آ گیا تو اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ رات کے 12 بجے تھے۔ اشر کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے عظمہ کے ٹھیک ہونے کی اطلاع بھیا کے ذریعے مل گئی تھی۔ اس وقت بھی بھیا اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اشر اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، گھر چلو، عظمہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ تو آج تک تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے، اشر بولا۔ بھیا مگر اب میرا وہ روپ کہاں ہے؟ عظمہ کی موت نے اس رشتے کو ختم کر دیا، میں کہاں سے اتنی ہمت لاؤں اس کا سامنا کر سکوں؟ اشر کی بات سن کر بھیا بولے، اشر عظمہ کو آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے؟ ہم نے اسے کہہ دیا ہے وہ کسی دوسرے شہر اپنی سہیلی کی شادی میں گئی ہے۔ اشر چیخ اٹھا، مگر بھیا یہ جھوٹ آخر کب تک؟ کہاں تک ہم اسے دھوکہ دیں گے؟ اب تو اسما کا 40واں بھی قریب ہے، کیا اسے علم نہ ہو جائے گا؟ بھیا بولے، اشر بات چھپ نہیں سکتی اور اب اسے بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، شاید وہ برداشت کر لے گی۔ اشر چپ ہو گیا۔ اسی رات وہ گھر پہنچے تو عظمہ سو چکی تھی۔ اس نے اتنے دن میں اپنے پاس رکھے ہوئے سارے رسالے پر ڈالے تھے۔ جو وقت بچتا وہ ننھے بچے کے ساتھ کھیل کر گزارتی۔ اسے آپ ہی پر بہت غصہ آ رہا تھا، نہ جانے کیسی ماں ہیں اتنے سے بچے کو چھوڑ کر سہیلی کی شادی میں چلی گئی۔ دوسری صبح فجر کے وقت عظمہ اٹھ بیٹھی۔ اسے معلوم تھا کہ اشر آ جائیں گے۔ اس نے جلدی سے نماز پڑھی اور آپ بولی، اشر بھیا آ گئے ہوں گے، میں ان کے کمرے میں جاتی ہوں۔ اتنے میں اس کے کانوں سے ننھی کی آواز ٹکرائی۔ وہ رو رہا تھا۔ اس نے اسے گودی میں اٹھا لیا اور اشر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ کرسی پر کوئی بیٹھا تھا، اس کا سر میز پر ٹکا تھا۔ عظمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، نہ جانے خوشی سے یا خوف سے۔ پھر بھی وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور قریب پہنچ کر دھیرے سے بولی، اشر بھیا۔ اور اشر چونک پڑا۔ بے اختیار اس نے منہ اٹھا کر دیکھا تو بولا، اسما تم؟ اور عظمہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ میں عظمہ ہوں؟ اور اشر چونک پڑا۔ اس کے خیالات منتشر ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا، اوہ تم ہو، عظمہ مبارک ہو بھائی، اب تمہاری آنکھیں اچھی ہو گئی نا؟ اسی لمحے جب اشر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو اسے اپنی اسما کی محبت بھری نظریں دکھائی دیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے اور عظمہ تڑپ گئی۔ کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اشر مسکرا پڑا، نہیں کچھ بھی تو نہیں، لاؤ میرے بیٹے کو ذرا مجھے دو، کتنے ہی دنوں سے اسے نہیں دیکھا۔ آپ ہی تو ایسی گئی ہیں کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں۔ اپنے بیٹے کی بھی ذرا پرواہ نہیں ہے، انہیں کیا معلوم ان کی عظمہ ان کا کتنا انتظار کر رہی ہے۔ وہ پیار بھری آواز نہ جانے کب میرے کانوں سے پھر ٹکرائے گی، وہ منمونی صورت نہ جانے کب دیکھنے کو ملے گی۔ اشر سے برداشت نہ ہو سکا، وہ بڑے دکھ سے بولا، عظمہ اب تمہاری آپ ہی کبھی واپس نہیں آئیں گی، وہ ایسی جگہ چلی گئی ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اور عظمہ چیخ اٹھی، کیا ہوا میری آپی کو؟ کس کی نظر کھا گئی میری آپی کو؟ چیخ سن کر سب لوگ اشر کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ منظر بڑا ہی رقت آمیز تھا۔ اشر اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے رو رہا تھا اور عظمہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے تھی۔ جلدی سب کی سمجھ میں یہ معمہ آ گیا اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اشر اور عظمہ کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کب کون آیا کون چلا گیا۔ عظمہ نے اشر کو جھنجھوڑ ڈالا۔
مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا گیا؟ میری آپی، تم اپنی عظمیٰ کی پر نور آنکھیں نہ دیکھ سکیں اور عظمیٰ تمہیں نہ دیکھ سکی۔ اشر بولا، عظمیٰ رو نہیں، تمہاری آپی تمہیں نور دے گئی ہیں کیا؟ عظمیٰ حیرانی سے بولی، ہاں عظمیٰ، یہ اسماء ہی کا تحفہ ہے، میری اسماء کا ناچیز تحفہ۔ وہ تم سے شرمندہ تھی عظمیٰ چیخ اٹھی، آپی یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے ایسا تحفہ دیا کہ میں تمہارا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی۔ میں جب بے نور آنکھیں لیے پھرتی تھی تو تم میری سیوا کرتی تھیں، مگر جب تم بیمار پڑیں تو مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ تم کتنی عظیم تھیں آپی۔ اور پھر وہ اداسی سے بولی، آپی کاش میں تمہیں آخری وقت تک دیکھ سکتی، مگر آپی تم نہیں ہو۔ تمہارا تحفہ میری آنکھیں ہیں، میری آنکھوں میں تمہارا وہی تصور ہے آپی، یہ تمہاری آنکھیں ہیں نا؟ مگر آپی کیسا عجیب تحفہ دیا ہے تم نے اپنی عظمیٰ کو۔ اور پھر وہ اشر سے بولی، کیا کہا تھا میری آپی نے؟ اشر بولا، عظمیٰ تمہاری آپی نے مجھے بے بس کر دیا ہے، ان کا وعدہ میں کیسے پورا کروں؟ عظمیٰ تمہاری آپی نے کہا تھا اشر میری آنکھیں عظمیٰ کو دینا جب میں مر جاؤں، میں جا رہی ہوں، مگر اسے شرمندہ ہوں، شاید وہ اس تحفے کو قبول کر کے اپنی آپی کو معاف کر سکے۔ اور پھر کہا تھا اشر وعدہ کرو تم میری عظمیٰ کے رہبر بنو گے، اس کے لیے گیت لکھو گے، اس کی گیت مالا کو کبھی ٹوٹنے نہ دو گے، اس نے جو گیت مالا بنائی ہے اسے طویل ترین کرو گے۔ ایک فنکارہ ہے اشر، ملک و ملت کو اس کی ضرورت ہے۔ عظمیٰ بولی، آپ یہ کیسے وعدے لیے ہیں تم نے؟ اگر ملک و ملت کو میری ضرورت ہے تو تمہاری جیسی جانثار بہنوں کی بھی تو ضرورت ہے، مگر تم اتنی جلدی اپنا پیار سمیٹ کر چلی گئیں، کیوں آپی، آخر کیوں؟ اور پھر اشر سے بولی، میں اپنی آپی کو زندہ جاوید بناؤں گی، میں ان کی خاطر گیت گاؤں گی، تم گیت لکھنا، میں ان کی خاطر اپنے افسانوں میں رنگ بھرتی رہوں گی۔ یہ ان کی خواہش تھی نا کہ ان کی بہن مثل ستارے کہ چمکے، اس کی گیت مالا کبھی نہ ٹوٹے۔ ہاں اشر، میری گیت مالا میری آخری سانسوں تک بڑھتی رہے گی۔ آپ ہی تم مجھے سہارا دو گی نا، پہلے کی طرح تم مجھے افسانے پڑھ کر سناؤ گی نا؟ اور پھر وہ خود ہی بولی، ہاں تم ضرور سناؤ گی، تم ضرور پڑھو گی، میں تمہاری محتاج ہوں آپی، تمہاری آنکھیں میری رہبر ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا اپنی عظمیٰ کی گیت مالا کو۔ اور پھر 4 مہینے بعد عظمیٰ اور اشر ایک بندھن میں باندھ دیے گئے، مگر کوئی ہنگامہ نہ ہوا، کوئی بارات نہ آئی، دلہن کہیں نہیں گئی اور نہ ہی کہیں سے آئی۔ یہ کیسی شادی تھی؟ نہ باراتی تھے نہ ہی عظمیٰ دلہن بنی تھی۔ اشر جس عظمیٰ کو خوبصورت سی لطی پھندی دلہن بنا کر رخصت کرنا چاہتا تھا، وہی عظمیٰ اب نہایت سادگی سے اس کی دلہن بن گئی تھی۔ جب سب نے عظمیٰ سے سرخ کپڑے پہننے کو کہا تو اس نے دوسرے روز پہنے۔ بھابھی و باجی نے اس کا ہلکا سا سنگار کیا۔ عظمیٰ جو دلہن بننے کا کبھی تصور بھی نہیں کرتی تھی، آج دلہن بنی کھڑی تھی، مگر وہ خوش کب تھی؟ وہ تو صرف ایک بہن کا وعدہ پورا کر رہی تھی۔ اس کی آپی کی بھی یہی خواہش تھی یہ دلہن بنے، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ عظمیٰ ایسی دلہن بنے گی کہ اس کے ہاتھوں میں مہندی تک نہ رچے گی، ماتھے پر ٹیکا نہ سجے گا، ناک میں نت نہیں ہوگی۔ عظمیٰ اپنے مقدر پر حیران تھی، دکھ نے کبھی اس کا پیچھا چھوڑا ہی نہ تھا۔ اور پھر اسی شام ویسے ہی دلہن بنی اشر کے ساتھ قبرستان گئی اپنی آپی سے ملنے۔ اس کے ہاتھ میں گیت مالا تھی اور پھولوں کی چادر تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اور جب اشر نے اسماء کی قبر کی طرف اشارہ کیا تو عظمیٰ بے اختیار اس قبر سے لپٹ کر رو پڑی۔ آپی، میری آپی، دیکھو آج تمہاری عظمیٰ دلہن بنی ہے، اس نے تمہارا وعدہ پورا کیا ہے، دیکھو وہ گیت مالا بھی تو لائی ہے، مگر اب تم کہاں ہو آپی؟ کون مجھے سوئی میں دھاگا ڈال کر دے گا؟ کون سی آپی بازار سے مجھے موتی لا کر دیں گی؟ اور آپی تمہاری عظمیٰ ذرا دیکھو تو کیسی دلہن بنی ہے، جیسی اجڑی ہوئی۔ تم تو کہتی تھی عظمیٰ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر رخصت کروں گی تیرے دولہا کے ساتھ، مگر آپی آج تم کہاں کھو گئی؟ مجھے ایک داس سا ہم سفر دے کر، گیت کار دے کر تم نے میرے ادب کو زندگی بخشی، تو اشر نے میرے گیت سنگیت کو، اور آج اس گیت سنگیت کا انوکھا سا ملاپ ہے، مگر آپی تم میرے پاس ہو نا، تم مجھ میں ہو، تمہاری آنکھیں میرا نور ہیں، تم میری نہیں، تم مری نہیں ہو، تم زندہ ہو۔ ہاں جب تک عظمیٰ زندہ ہے تم زندہ ہو۔ اور پھر اس کی روتے روتے ہچکی بند گئی، وہ پاگلوں کی طرح نہ جانے کیا کچھ سوچتی رہی۔ اشر بھی جیسے اس پرسکون فضا میں کھو سا گیا تھا، اور پھر اس نے قبر سے لپٹی ہوئی عظمیٰ کو کاندھے سے پکڑ کر اٹھایا۔ عظمیٰ بس کرو، ہمارے آنسو اسماء کی محبت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ وہ عظیم تھی، اٹھو، دیکھو شام کا دھندلے کا پھیلنے لگا ہے، چلو گھر چلیں، اسماء کی دنیا ہے، ہمیں اس کی دنیا سے اپنی دنیا میں لوٹ چلیں۔ عظمیٰ اپنا آخری تحفہ بھی دے دو۔ اور پھر عظمیٰ اور اشر نے اپنے اشکوں کے ساتھ ساتھ پھولوں کی چادر اس کی قبر پر ڈال دی۔ عظمیٰ کم سے ڈھال ہو رہی تھی، اشر مجھے سہارا دو ورنہ میں گر جاؤں گی، اور اشر اسے سہارا دیے
قبرستان سے ہلکے ہلکے قدموں سے واپس آ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی واپس آ رہے تھے اداس سے، اور اسما کی قبر پر پڑے گلاب اور بیلے کے پھول مسکرا رہے تھے، اور ادھر عظما کے ہاتھوں میں موتیوں کی وہی گیت مالا جھول رہی تھی، اس کے موتی بڑے پیار سے اسما نے لا کر دیے تھے، اور اشر کو عظما کی آنکھوں میں جھانک کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عظما کو نہیں اسما کو سہارا دے کر لیے جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میرا یہ ناول ویورز ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ اب میں 70 نمبر کی کہانی لے کے آؤں گی آپ کے لیے، اور اس کا نام ہے مگر یہ آپ کو غم کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم پھر 70 نمبر کی کہانی کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، میری طرف سے اللہ حافظ۔